بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ثنائی اسکول۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ آپ کی اردو جماعت سوم ہے اور میں آپ کی اردو کی استانی میم تسنیم اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ جی پیارے بچوں، حسب روایت سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آج کا اخلاقی سبق دینا چاہوں گی، اور میرا آج کا اخلاقی سبق ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کیجیے۔ بیٹے، در حقیقت بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی جو ضامن ہے وہ اس کے باہنر، باعزت اور فرض شناس شہری ہوتے ہیں۔ ہنرمند افراد ہی ملک کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی قوم کے جو بچے ہیں وہ اپنا آج بہت ایمانداری سے اور محنت کر کے بہترین تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو، اپنے آج کو بہترین بنائیں تاکہ آنے والا کل روشن ہو سکے۔ ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو آپ پیارے پیارے بچے ہیں یہ پوری ایمانداری سے اور محنت سے تعلیم حاصل کریں۔ جب آپ محنت سے تعلیم حاصل کر کے ایک اچھے اور فرض شناس شہری بنیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ ابھی پاکستان ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے، اور پاکستان کو روشن کرنا، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ محنت اور ایمانداری سے اپنی تعلیم حاصل کریں۔ جب آپ ایک اچھے فرض شناس شہری بنیں گے، ایک باہنر اور بہترین فرد بنیں گے، معاشرے کے باعزت شہری بنیں گے، آپ کا شمار ہنرمند افراد میں ہوگا، تو پھر ہی ہمارا آنے والا کل بہت روشن ہوگا اور پاکستان کے لیے آپ ایک بہترین سرمایہ بن سکیں گے۔ اس لیے بیٹو بہت ضروری ہے کہ آپ محنت سے اپنا کام کریں، سچی لگن سے تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنے ملک کی ترقی کا باعث بن سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹو؟ جی تو بیٹے، ہمارا آج کا سبق ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک۔ آپ لوگوں نے بیٹے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ آپ کی ٹیچرز نے اس کی 2 حصوں میں آپ کو اس کی پڑھائی کروائی، اس کے مشکل الفاظ اور املا کے جملے بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھائے بھی ہیں اور خط کشید بھی کروائے ہیں، اور آپ کی املا بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے الفاظ مانی، الفاظ، جملے اور MCQs بھی کیے ہیں۔ آپ کو بہت اچھی طرح اس سبق کی سمجھ آ گئی ہے، اس لیے آج جو ہم اس کی مشق کے سوال جواب کریں گے آپ کے لیے بہت آسان ہوگا ان کو سمجھنا اور ان کے جواب یاد کرنا۔ آپ نے پوری توجہ سے یہ سوال جواب دیکھنے ہیں، سننے ہیں، اور پکس کو زوم کر کے لفظوں کی بناوٹ کو غور سے دیکھیے گا، اور پھر بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپنی ورک بک میں آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو شروع کرتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے مشق کے سوال جواب۔ جی بیٹے، پہلا سوال ہے اس کا، ایران کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ تو بیٹے اس کا جواب ہے ایران ایک اسلامی ملک ہے، اس کی قومی زبان فارسی ہے۔ یہ اس کا ہو گیا پہلا جملہ، اور دوسرا جملہ ہے اس کا، ایران کا دارالحکومت تہران ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ کے لیے تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتی ہوں، دارالحکومت اور تہران، تاکہ آپ ان کی بناوٹ اچھی طرح دیکھ سکیں۔ کلیئر نظر آ گیا آپ کو؟ جی، اب آپ کے سامنے ہے سوال نمبر 2۔ دیوار چین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے سبق میں پڑھا ہے نا کہ دیوار چین آج سے تقریباً 2300 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور یہ چین کے چاروں طرف یہ دیوار بنائی گئی ہے جو کہ اس کے ملک کی دفاع کے لیے اس وقت کے جو اس کے بادشاہ تھے انہوں نے بنائی تھی۔ تو اسی بارے میں تھوڑی سی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی تھی جب آپ نے لیسن ریڈنگ کی تھی۔ آپ کو بہت اچھی طرح یہ سوال کا جواب
آتا بھی ہے. اب آپ کو میں اس کو سنا دیتی ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں. جی، چین کی دیوار چین آپ دیکھ رہے ہیں رے کے نیچے زیر ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے. جب دو اسموں کو ہم زیر سے جوڑتے ہیں نا تو وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. چین کی دیوار چین دنیا بھر میں مشہور ہے. یہ دیوار تقریباً 2300 سال پہلے تعمیر کی گئی ہے. یہ دیوار مٹی اور پتھر سے بنائی گئی ہے. دیوار چین دنیا کے عجائب میں سے ایک ہے. سمجھ آ گئی بیٹے؟ عجائب آپ کے لیے نیو لفظ ہے. عجائب کہتے ہیں حیران کن چیز، ایسی چیز جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے. اور دنیا میں 7 عجوبے ہیں، 7 عجیب چیزیں ہیں، جن میں سے دیوار چین ایک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ جی تو بیٹے آپ کو تو پتہ ہی ہے، بھارت کے ساتھ ہماری سرحدوں پہ ہر وقت خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے، اور بھارت نے کشمیر پہ ہمارا ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور یہی پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے. ویسے بھی بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، کیونکہ بھارت چاہتا ہی نہیں تھا کہ بر صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ بھارت یہ چاہتا تھا، ہندو لوگ یہ چاہتے تھے کہ انگریز ہمارا بر صغیر چھوڑ کے چلے جائیں اور پورے بر صغیر پہ ہندوؤں کی حکومت ہو جائے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. کیوں کہ بر صغیر میں ہندوؤں کی جتنی تعداد تھی نا اتنی ہی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی. اس لیے قائد اعظم نے اور ہمارے اسلامی بزرگ لیڈروں نے، اس وقت کے لیڈرز نے کاروان آزادی کو چلایا اور پاکستان کی منزل تک پہنچایا، اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آج تک بھارت نے پاکستان کو بحیثیت ملک اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. اسی لیے وہ ہر وقت جنگی کیفیت رکھتا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ پاکستان پہ دوبارہ قبضہ کر لے، جیسے کہ اس نے کشمیر پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف. پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے. اقوام متحدہ نے اسے حل کرنے کے لیے قرارداد بھی پاس کی ہے، لیکن بھارت اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ آپ کو پتہ ہے بیٹے یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اور اس کا جو صدر دفتر ہے، جو مرکزی اس کا دفتر ہے وہ امریکہ میں ہے. دنیا کے تقریباً تمام ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں. کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو اقوام متحدہ اس مسئلے کو رکوانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح مسئلہ کشمیر کو بھی نپٹانے کے لیے اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی ہے، لیکن بھارت نے وہ قرارداد تسلیم نہیں کی. اور اس قرارداد میں جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بھارت اس پہ ناجائز قبضہ ختم کر دے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دے، لیکن بھارت ایسا کچھ نہیں کر رہا. بھارت کسی کی نہیں مان رہا. تو اللہ ہی اس بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور اس بھارت سے کشمیریوں کی جان آزاد کروائے. ٹھیک ہے بیٹے. اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. جی بیٹے اب آپ کے سامنے ہے سوال نمبر 4. افغانستان کیوں مشہور ہے؟ بہت ہی آسان سا اس کا چھوٹا سا جواب ہے آپ کے لیے. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. یہ اپنے تازہ پھلوں اور خشک میووں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی بیٹے اب آپ کے سامنے ہے سوال نمبر 5. پاکستان کی معاشی ترقی میں چین کا کیا ہاتھ ہے؟ آپ کو پتہ ہے چین جو ہے پاکستان کا بہترین دوست ملک بھی ہے. تو چین نے پاکستان کی ہر مرحلے میں ہر طرح کی مشکل میں بہت مدد کی ہے. پاکستان میں اب تک جتنی ترقی ہوئی ہے اس میں بہت سے منصوبے چین نے ہمارے ساتھ مل کر ان منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کی ہے، جس کی وجہ سے وہ منصوبے تکمیل کو پہنچے ہیں اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. جیسے کہ آج کل سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہم چین کے تعاون سے تکمیل کے مراحل میں ہے، جلدی وہ مکمل ہونے والا ہے، اور اس منصوبے کے بعد پاکستان انشاءاللہ العزیز ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. جی بیٹے اس کا جواب ہے پاکستان کی معاشی ترقی میں چین نے پاکستان کو بہت سہارا دیا، اور سی پیک سمیت پاکستان کے کئی بڑے منصوبوں میں چین نے سرمایہ لگایا ہے. کلیئر بیٹے؟
یہ تھا آپ کا جواب نمبر 5۔ اب آتے ہیں آپ کی ڈائری کی طرف۔ جی تو بیٹے آج کی آپ کی ڈائری ہے، سوال جواب 1 تا 5 یاد کریں۔ بیٹے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں، ہاتھوں کو سینیٹائزر کریں، گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، زیادہ تر گھر میں رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں، مطلب آپس میں میل جول سے پرہیز کریں، کم سے کم لوگوں سے ملیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک جلد از جلد اس وبا کو، اس دنیا کو، اس عذاب الہی کو ہم سے ختم فرمائے اور ہم پہلے کی طرح نارمل ڈیز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اپنی روزمرہ معمولات کے کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔